اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي اور کسی نبی کے لیے بھی لائق نہیں، ممکن نہیں ان یغل کہ وہ خیانت کرے، کسی بھی نبی کے لیے خیانت کرنا ممکن نہیں۔ وَمَن یغلل اور جو بھی خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ تو جو اس نے خیانت کی وہ اسے قیامت کے دن لے کے آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان نے جو کمایا ہے وہ اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں پھر بھی تم نے نیچے نہیں اترنا، اور دیکھو کہ فرشتے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان فتح یاب ہو گئے ہیں، کافر مشرک شکست خوردہ ہو کے جا رہے ہیں اور مال غنیمت جمع کرنے کا موقع آ گیا ہے، تو یہ وہاں سے نیچے اتر آئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مال غنیمت اکٹھے کرنے میں پیچھے رہ جائیں اور ہمیں شاید ہمارا حق اور حصہ پورا نہ مل سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پر تنبیہ کی ہے کہ تم نے یہ تصور ہی کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر اطمینان نہیں ہے؟ تم مطمئن نہیں؟ نبی سے تو کسی بھی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں۔ نبی خائن نہیں ہوتا، خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں یہ بات کہی گئی نا، تو تقسیم میں انصاف نہ کرنا بھی خیانت ہے۔ تقسیم میں انصاف نہ کرنا، نا انصافی، یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خیانت قرار دیا اور فرمایا کہ جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس خیانت والی چیز کو لے کے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تم میں سے کسی سے اس حال میں نہ ملوں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو اور وہ بلبلا رہا ہو، بکری ہو جو ممیا رہی ہو یا گائے ڈکار رہی ہو، اور وہ کہے کہ میری مدد کیجیے، اللہ کی قسم میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا، جس نے بھی خیانت کی، دھوکہ کیا، وہ اس چیز کو اپنے کندھے پہ گردن پہ سوار کر کے قیامت کے دن لے کے آئے، اور ہر دھوکے باز کی سرین پہ جھنڈا لگا ہوا ہوگا، لکھا ہوگا ہذہ غدرہ فلان ابن فلان ہے، یہ فلاں بن فلاں کی خیانت ہے، اس نے خیانت کی۔ تو یہ خیانت والا مال جو خیانت کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ اس نے حاصل کیا، قیامت کے دن اسے اپنی گردن پہ سوار کر کے لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان آدمی کی ایک بالشت زمین بھی خیانت کر کے، دھوکے سے، ظلم اور زیادتی سے چرا لی، قبضہ کر لیا اس کا، قیامت کے دن اس کے گردن میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں
کہ جو آدمی بھی خیانت کرے گا یأتی بما غلا یوم القیامہ، تو جو اس نے خیانت کی ہوگی وہ اسے قیامت کے دن لے کے آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر جان نے جو جو بھی عمل کیا ہے اس کا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عامل جس کو مقرر کیا جاتا ہے، عامل کو اگر کوئی ہدیہ ملے تو یہ ہدیہ بھی غلول ہے، خیانت ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، وہ زکوٰۃ کا مال لے کے آیا اور کہتا ہے یہ بیت المال کا ہے، لوگوں نے صدقہ زکوٰۃ دیا ہے اور یہ کچھ تحائف ہیں جو لوگوں نے مجھے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جعل فی بیت ابیہ و امی اور امی ہی، یہ اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر کیوں نہیں بیٹھا رہا، فیعطونہ، پھر ہم دیکھتے کہ کون اس کو دیتا ہے۔ سرکاری کام سے گیا ہے، اب وہاں پہ لوگ اس کو جو تحفے تحائف دے رہے ہیں یہ بھی بیت المال میں جمع کر رہے ہیں، یہ تحائف بھی غلول ہیں۔ جو کام اس کو دیا گیا ہے اس پہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، رومالہ اس کو ملتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہاں سے حاصل ہوگا وہ بیت المال میں جمع ہوگا، سرکاری کھاتے، اس کو تحائف کے نام سے نہیں کھایا جا سکتا۔ رشوت خوری اور حرام خوری کا دیکھیں کیسے دروازہ بند کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا سا شائبہ بھی پیدا نہیں ہوئی۔ آج کل ہمارے ہاں بہت سارا کام ایسے ہی چلتا ہے، ہوٹلوں پہ کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں، وہ جو بیرے ہیں ان کی ٹیپ وہ الگ سے ہوتی ہے، وہ جو کام کر رہا ہے ویٹر اس کی تنخواہ لے رہا ہے، اس کے علاوہ زائد جو بھی اس کو دیا جائے گا وہ غلول ہے، وہ بھی جمع کروائے پیچھے، اچھی سروس اس نے پیش کی ہے جمع کروایا، ہاں مالک اس کو دے تو دے، وہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح سرکاری ملازمین وہ چائے پانی کے نام کے اوپر بھی حرام خوری کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، یہ سارا غلول کے اندر آتا ہے، خیانت ہے، دھوکہ بازی ہے، حرام خوری۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا پھر جس نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، کیا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے چلا، کمن اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، باء بسخط من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ناراضی لے کر لوٹے، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ الگ الگ درجے ہیں، مختلف طبقے ہیں اللہ کے نزدیک، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو لے کے لوٹنے والا، یہ دونوں برابر نہیں، ان کے طبقات ہیں، درجات ہیں۔ اہل ایمان کے لیے بڑے اعلیٰ و عرفہ درجات اور طبقات ہیں، اور وہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے اور اللہ رب العالمین کی بغاوت نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں وہ نچلے درجے میں ہیں، حتیٰ کہ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، جہنم کے اندر نیچے جانے والے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، البتہ تحقیق اللہ نے مؤمنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، تو انسانوں میں سے بشر رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ نے بشر بھیجا ہے، انسانوں میں سے بھیجا ہے،
اب انسانوں میں سے رسول بھیجنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی تمام تر ضروریات اور حوائج کو سمجھنے والا ہے۔ بشر رسول کی اتباع اور پیروی کرنا یہ آسان اور ممکن ہے۔ اگر رسول بنا کے بھیجا جاتا کسی فرشتے کو تو فرشتے کی پیروی ممکن نہیں تھی، فرشتے کی بات ماننا انسان کے لیے ممکن نہ ہوتا، کیونکہ فرشتے کے ساتھ وہ ضروریات ہی نہیں جو انسان کے ساتھ ہیں، کھانا پینا تھکنا سونا، یہ چیزیں اس کے ساتھ نہیں، وہ تو اللہ کی انتھک مخلوق ہے، اور اس کی اتباع اس کی پیروی کو حکم دیا جاتا تو یہ بڑا مشکل اور ناممکن کام ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے انسانوں میں سے نبی بھیجنے کو احسان کے طور پر جتلایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر ان کی آیتیں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ تو کتاب و حکمت کی تعلیم ایسی تعلیم ہے جس کے ذریعے لوگ گمراہی سے اور ضلالت سے نکل جاتے ہیں۔ ضلالت و گمراہی اور ظلمت و تاریکی سے نکلنے کے لیے کتاب و سنت کو پکڑنا، اس کا تمسک یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، کیا اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی یقیناً اس سے دگنی تم پہنچا چکے تھے۔ قل، تم نے کہا، انا ھذا، یہ کیسے ہوا؟ قل، کہہ دیجیے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی احد کے دن تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے تو تم نے اس سے ڈبل زخم ان کو دیا ہے۔ بدر میں تم نے 70 ان کے مارے، 70 ان کے قید کر لی، تو اس سے دگنا زخم تم ان کو دے چکے ہو، کیونکہ جو قیدی ہے وہ بھی مقتول کے حکم میں ہی ہوتا ہے۔ جب گرفتار کرنے والے کی مرضی ہو وہ قیدی کو قتل کر دے، اس کی زندگی بھی گرفتار کرنے والے کی رہین ہوتی ہے پر ہونے ملت ہوتی ہے۔ تو اور کے دن تمہیں زخم لگا، تمہیں مصیبت پہنچی تو تم نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کہہ دیجیے ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، یعنی تمہارے گناہوں یا تمہارے اپنے غلطی کی وجہ سے یہ اتنا بڑا جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کو اگر وہاں پہ کھڑے رہتے اتنا نقصان نہ ہوتا، یہ غلطی کی ہے تم نے، وہ من عند انفسکم، یہ تمہاری اس جگہ کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ مصیبت تمہیں اس دن پہنچی جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں لڑیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہی تھی۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ مان لے، یعنی جنگ احد میں تمہیں جس نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے تھا۔ اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان تمیز ہو جائے، فرق واضح ہو جائے، منافق کون ہے مومن کون ہے، دونوں الگ الگ گروہ واضح نکھر کے سامنے آ جائیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ پہچان لے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان لوگوں کو بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور ان کو کہا گیا کہ آؤ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو۔
قالوا تو انہوں نے کہا لو نعلم قتالا اگر ہم لڑائی جانتے لاتبعناکم تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے تم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان وہ اس دن اپنے ایمان کے قریب ہونے کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. منافق ایمان اور کفر کی کشمکش میں ہوتا ہے، نہ پکا مومن نہ پکا. تو جس دن یہ دو جماعتوں کی مد بھیڑ ہوئی آپس میں ٹکرائی ان دنوں زیادہ تھا. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہ تھی. واللہ اعلم بما یکتمون اور جو وہ چھپا رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں 1000 کی تعداد لے کر چلے تو شوق کے مقام پر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت وہاں سے واپس آ گیا. لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے تو کم از کم مسلمانوں کا دفاعی کرو. لڑ نہیں سکتے تو دفاعی پوزیشن کو اختیار کر لو، مسلمانوں کا دفاع ہی کرو، تو تاکہ کثرت تعداد کے ساتھ دشمنوں پر ایک روک جو ہے وہ قائم ہو جائے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے. یعنی کہ تعداد میں ہی ساتھ دے دو، عددی کثرت دیکھ کر ہی ان پر روک پڑ جائے گا، مسلمانوں کا دفاع ہو جائے گا. یہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے. تو کہتے ہیں کہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی اور اگر ہمیں واقعی لڑائی کی توقع ہوتی تو ہم تمہارا ضرور ساتھ دیتے. لڑائی کی توقع ہی نہیں. اگر ہم جانتے لڑائی کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم تمہارا ساتھ دیتے. ہم اس دن نہیں ہیں، ہمیں پتہ لڑائی کوئی نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی باتیں بنا کے اور بھاگ گئے. یا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تناسب ہوتا لڑائی کا، اتنی بڑی تعداد اتنی ان کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے ان کی نسبت کوئی مناسب تعداد ہوتی تو ٹھیک ہے ہم چلتے. مگر ادھر 3000 کا مسلح لشکر ہے اور ادھر 1000 ہے اور وہ بھی بے سر و سامان. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقوں کے نفاق کو واضح کر دیا اور اہل ایمان کے ایمان کو بھی واضح کر دیا. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم یعنی منہ کے ساتھ اپنی جو وہ باتیں کر رہے تھے بہانے بنا کے ادھر تراش کر کے وہ اور چیز ہے، اور جو ان کے دلوں کے اندر تھا وہ باتیں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں، وہ بھی انہوں نے ظاہر نہیں کی. اور ان کے اللہ تعالیٰ ان کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہا جبکہ وہ خود بیٹھے رہے لو اطاعونا ما قتلوا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے. کوئی پرانی بات قل کہہ دیجیے فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ جو میدان میں گئے ہیں وہ مر گئے، قتل ہو گئے اور تم واپس آ گئے، موت سے بچ گئے ہو، اب اپنے آپ سے موت کو دور کرو. اگر تم سچے ہو تو گھر میں بیٹھ کے بھی تم موت سے بچ نہیں سکتے. جب تمہارا ٹائم آئے گا تو تم نے بھی مر جانا ہے.